ہارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے بہلول دانا کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ ریت کی چھوٹی چھوٹی ڈیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان گروندوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا اور بولا، میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول، تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جی ہاں، بیچتا بھی ہوں۔ زبیدہ نے مسکرا کر پوچھا، کتنے دینار میں؟ بہلول نے جواب دیا، صرف 100 دینار میں۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح بہلول کی مدد ہو جائے گی۔ اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں۔ بہلول سے بولی، بہلول، میں بہشت کا ایک محل خریدنا چاہتی ہوں۔ بہلول نے پوچھا، کون سا؟ زبیدہ نے یوں ہی ایک ریت کی کیاری کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، آپ نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو، میں اس کا قبالہ میں تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ مسکرائی اور بولی، میں جلدی میں ہوں بہلول، تم اس کا قبالہ لکھ کر میرے محل میں لے آنا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ بہلول اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار لے کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مشغول ہو گئی۔ جب رات کو زبیدہ سوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک خوشنما باغ میں ہے۔ اتنا خوبصورت باغ ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران نظروں سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور حیرت میں ڈوبتی ہی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں ست رنگے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ نہروں کا پانی موتیوں کی طرح شفاف تھا۔ بہار قابل دید تھی، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں، ہوا میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ پھولوں کی مہک اور اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی۔ کچھ کنیزیں قریب آئیں اور کرسی پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیں۔ زبیدہ حیرت میں ڈوبی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتی میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے حیران ہو کر دستاویز اٹھائی اور اس پر نگاہ ڈالی۔ اس پر سونے کے حروف سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کافی دیر تک وہ فردوسی مناظر رقص کرتے رہے۔ اس نے غور کیا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچا تھا، کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ دینے کو کہا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین کے نہیں تھے۔ زبیدہ کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگا دیا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولی ہوئی سانس سے بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، لیکن میں نے ابھی بہشت اپنے خواب میں دیکھی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے۔ میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہارون رشید جو اس وقت سو رہا تھا، اسے نیند سے جاگنا پڑا تو بولا، پاگل، اس دیوانے نے تمہیں پاگل بنا دیا ہے۔ زبیدہ بولی، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے خواب میں جو دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے۔ میں نے وہ دستاویز دیکھی ہیں۔ زبیدہ نے جوش سے بتایا۔ ہارون نیند میں تھے۔ وہ اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے دوبارہ سو گئے۔ زبیدہ ساری رات اسی خواب کے سحر میں رہی۔ صبح کو بھی زبیدہ اسی خواب کے سچے ہونے کا یقین دلاتی رہی۔ ہارون نے بہلول کو دربار میں طلب کیا۔ بہلول حاضر ہوا اور بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ جیسے غریب کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ ہارون بولے، سنا ہے تم بہشت بیچتے ہو۔ ہارون نے مذاق اڑایا اور کہا، تم نے ملکہ کو کوئی بہشت بیچی ہے؟ بہلول نے جواب دیا، ہاں۔
ہارون نے پوچھا کتنے میں بہشت بیچی ہے؟ بہلول نے جواب دیا 100 دینار میں۔ ہارون نے کہا میں بھی تمہیں 100 دینار دوں گا۔ ایک بہشت مجھے بھی فروخت کر دو۔ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا ملکہ نے تو ان دیکھا سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ جان لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں ہے۔